والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات. حاضرین محترم، آج محرم کی 12 تاریخ ہے اور ہم پہلے عشرے میں منعقد ہونے والی مجالس کو ایک اختتامی صورت دیں گے اور اس طرح سے آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. میں شکر گزار ہوں ادارے کا اور ادارہ کسی ایک شخص پر مبنی نہیں ہوتا. مختلف افراد مختلف انداز سے خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. اگر نام لے لیا جائے تو اس کی لامحالہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بچے آگے بڑھیں اور اس فرض کو سنبھالیں اور اس کام میں ہاتھ بٹائیں تاکہ ہمارے لیے ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے. یہاں پہ مجھے ڈاکٹر نوید نظر آ رہے ہیں، حسن نواب بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. یہ عسکری رضوی صاحب، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں یہاں پر. اور اگر کچھ نام میرے ذہن میں نہیں ہیں اور میرے علم میں نہیں ہیں تو ان کو فقط ان ناموں ہی تک محدود نہ جانا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ کچھ نام اس لیے لیے کہ مثالوں ہی سے انسان اپنے جادہ عمل کو ترتیب دیتا ہے. عزیزان محترم، یہاں پر آپ کی مسلسل شرکت اور ہمتن گوش سماعت، اس نے مجھے ظاہر ہے کہ پورا موقع دیا کہ میں کچھ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. 9 محرم تک ظاہر ہے کہ ہم موضوع پر تھے. 10ویں محرم ہمارے پاس وہ تاریخ ہوتی ہے کہ کوئی پھر موضوع رہتا نہیں سوا خالصتاً ذکر سید الشہداء. اور جہاں اس طرح کی تقریر ہوتی ہے کہ جو 12ویں محرم کو قرار پائے تو اس میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. اگر تو موضوع کو مکمل کر لیا گیا تو ایک نیا موضوع قائم ہو جاتا ہے، اور اگر مکمل نہ رہ سکا کسی وجہ سے اور نہ ہو سکا تو پھر اسی موضوع کو مکمل کیا جاتا ہے. یہ ایک تہذیب ہے اور اسی تہذیب کو میں بھی فالو کر رہا ہوں. آپ نے یقیناً سورہ مبارک لقمان کی اس آیت کو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا اور اپنے اپنے طور پر اسے درک کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جہاں پر ارشاد رب العزت یہی ہو رہا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے سماوات و ارض میں نعمتوں تو اپنے مقام پر جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، مگر جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سروسبل کر دیا ہے. ہم نے انہیں اس بات کے لیے آمادہ کر دیا ہے کہ اب وہ فرما بری کریں، تابعداری کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے ایسی صورت کو قائم کیا، بلکہ جو نعمتیں تھیں ان کو تکمیل، توسیع اور تمامی کی منزل پر لا کھڑا کیا. ساتھ ساتھ اس آیت میں ایک اور لفظ کا اضافہ خاص طور پر اپنے اذہان میں کرتے ہوئے جائیے، وہ یہ کہ جب لفظ ازبغا استعمال ہوا
جو یہ جس کا مادہ سبغہ سے ہے، تو اس کو علماء تفسیر نے یہ کہا کہ ایک صورت فراوانی کی بھی ہوتی ہے، یعنی نعمتیں فراوان ہیں، نعمتیں بے پایاں ہیں، نعمتیں لامتناہی ہیں، نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا کسی عددی گنتی میں۔ اور اس انداز سے اس آیت کو پروردگار علی اعلیٰ نے انتہا پر پہنچایا کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، مگر انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے تعلق سے مجادلہ کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، آرگومنٹس کو قائم کرتے ہیں، جبکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی کتاب منیر ہے۔ دیکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت نے آپ کو جواز مہیا کیا ہے، کاہے کا کہ وہ اسباب معرفت الہی کیا ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کیا اسباب ہوں گے، وہ کیا ذرائع ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں الہی معرفت ممکن ہو سکے۔ تو اس کے لیے قرآن نے ظاہر یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت میں بندگان خدا سے جس بات کی تمنا کرتا ہے پیدا کرنے والا، وہ ایک ہی تمنا ہے، اور وہ تمنا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، تشکر، اور بھرپور تشکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق تھا، مخلوقات اور موجودات کو نہ صرف یہ کہ ایجاد کرنے والا بلکہ خلق کرنے والا تھا، اور اس میں اس نے اشرف مخلوق کو سامنے رکھ کر جو موجودات عالم سماوات و ارض میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو مسخر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خالق کو موجودات مسخر کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر وہ کریٹر ہے، اگر وہ خالق ہے، تو وہ ان کو مسخر کیوں کر رہا؟ کیا کریشن میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا تخلیقی قوتوں میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا کوئی ایسی بات کہ جس کے نتیجے میں تخلیق، اور اگر فقط تخلیق ہو تو یہ سرکش ہو جائیں، یہ باغی ہو جائیں، یہ طغیان پر آمادہ ہو جائیں، یہ عدوان پر آمادہ ہو جائیں؟ کیا کوئی ایسی صورت ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ذات کے لیے وہ مسخر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے مسخر نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم سب کے لیے مسخر کیا، کیا ان کو پیدا کر کے مسخر کیا؟ کیا انسانوں کو مسخر کیا؟ کیا اشرف مخلوق کو مسخر کیا؟ کوئی قرآن میں ایسی آپ کے پاس دلیل ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ اس نے انسانوں کو مسخر کر لیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی توجیہ ہے علمی عقلانی کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ انسانوں کو خلق کیا اور ان کو مسخر کر لیا؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ جن کو مسخر کیا تو ان کو فقط اس لیے مسخر کیا کہ وہ کسی کے تابعدار ہو جائیں، کسی کے فرما بردار ہو جائیں۔ یہ تو نہیں تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا اس لیے مسخر کیا کہ پھر وہ تابعدار اس طرح سے ہوتے۔ نہیں، کیا شمس تابعداری نہیں کرتا؟ کیا قمر تابعداری نہیں کرتا؟ کیا جبال تابعداری نہیں کرتے؟ کیا بحور تابعداری نہیں کرتے؟ کیا ارض و سما میں موجود مخلوق تابعداری نہیں کرتی؟ سب کچھ، مگر یہ بتایا کہ اس کا فیض اور اس کا فیضان اس طرح سے پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مخلوق کہ جس کو اس نے انتہائی محبت سے خلق کیا ہے، ان کے تعلق سے ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ پھر دیگر مخلوقات کہیں بھی نافرمان نہ ہو۔ مثلا اگر میں آپ سے عرض کروں، علماء نے اس پر بڑی بحث کی، اور بحث یہ کی کہ ایک صورت تابعداری کی براہ راست ہے، ایک صورت فرما برداری کی بالواسطہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سورج کو مسخر کیا،
قمر کو مسخر کیا، لیل و نہار کو مسخر کیا، بحر و جبال کو مسخر کیا، تو وہ یقیناً انسانوں کے لیے مسخر کیا، تسخیر کیا، فتح کر لیا، غلبہ پا لیا، مگر کس انداز سے کہ وہ جو کچھ کے ہیں اب وہ انسانوں کے لیے نافع ہو جائیں، یعنی منفعت پہنچائیں۔ سورج کا کام انسانوں کو منفعت پہنچانا ہے، قمر کا کام انسانوں کو منفعت پہنچانا ہے، مضرت رساں نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ حدود سے تجاوز کر جائیں اور اس کے کسب فیض میں آپ تجاوز کر کے یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو ضرر رساں سورج بن رہا ہے، تو یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ سورج کا کام ضرر پہنچانا نہیں ہے، چاند کا کام ضرر پہنچانا نہیں ہے، بحر و جبال کا کام ضرر پہنچانا نہیں ہے۔ لیکن اگر حدود سے تجاوز کرے انسان اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ میرے لیے مضرت رساں ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس میں انسان کی اپنی حکمت کا دخل ہے جو مبنی بعقل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرو، ایسوں کی عقل پر بھروسہ کرو کہ جن کو ہم نے کامل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اس آیت کو بھی سن لیجئے اور اس کو بھی جا کے دیکھیے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان و زمین کے درمیان جو سما میں ہم نے طیور کو مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ طیور کا مسخر ہونا، اس کی اگر وضاحت پیدا کرنے والا نہ کرتا تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اڑ رہے ہیں، وہاں وضاحت یہ ہوئی ما یمسکہن الا اللہ، یہ جو رکے ہوئے ہیں نا فقط اس لیے کہ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ آپ کے لیے وہ اڑ رہے ہیں، اس کے لیے وہ تھامے ہوئے۔ اس فرق کو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کسی ایک شے سے عالم پہچانا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شے کو آپ کے سامنے رکھ کے کہا جائے کہ یہ دیکھو اب پہچانو، نہیں۔ عقل مند انسانوں سے قرآن گفتگو کرتا ہے، ناقص العقل سے گفتگو نہیں کرتا۔ آغاز میں کہہ چکا ہوں صاحبان تقویٰ کی ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے، تو ایسا قرآن ہے، ایسی کتاب ہے، تو اب اس میں شک تو نہیں ہوگا۔ تو جب اس میں شک نہیں ہوگا تو اس کی تماثیل میں شک نہیں ہوگا، اس کی تمثیلات میں شک نہیں ہوگا، اس کے ایگزامپلز میں شک نہیں ہوگا، اس کے ایکزیمز میں شک نہیں ہوگا، اس کے پوسٹولیٹس میں شک نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے یہ شک سے بالا تر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جب سماء و ارض میں طیور ہیں کہ پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، کیفیت تو اڑنے کی ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے ہم نے تھاما ہوا ہے، ہم نے تھاما ہوا ہے۔ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں، وہ طیران ہو رہے ہیں، وہ طیور اپنے طور پر طائر بنے ہوئے ہیں تو صحیح ہے، یہی تمثیل انسانوں پر بھی منطبق ہوگی۔ اگر اختیار کبھی دے دیا تو یہ نہ سمجھو کہ اختیار کے ہم حامل ہیں، اس نے تمہیں با اختیار بنایا، تب کہیں جا کے تم صاحب اختیار، صاحب اقتدار بنے ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر ان موضوعات کو آپ آغاز ہی میں ٹیکل کریں تو پھر کیا سمجھنے میں آسانی ہوگی؟ نعمتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ نعمتیں کبھی کھلی ہوئی ہیں، کبھی مخفی ہیں۔ اب اس تعلق سے بھی سنتے جائیے، علماء اپنے مقام پر ہیں۔ کسی نے کہا ظاہری نعمتیں محسوسات ہیں جو ادراک پر مبنی ہیں، باطنی نعمتیں جن کا تعلق سراسر عقلانی ہے۔ کسی نے کہا کہ ظاہری نعمتیں معروف ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا باطنی نعمتیں غیر معروف ہیں، وہ جانی نہیں جاتی۔ کسی نے کہا کہ ظاہری نعمتیں رسالت ہے، کسی نے کہا باطنی نعمت ولایت ہے۔ جیسے جیسے انسان مبدأ علم سے نزدیک ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے پاس تعریف ایسی بنتی گئی کہ جو حتمی قرار پاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علم
اپنے درجات میں ترقی کرتا ہے تو وہاں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر علم اپنے مقام پر مطلق ہو جاتا ہے، ایبسولوٹ ہو جاتا ہے۔ چھٹی جماعت کے یا چھٹے درجے کے بچے کے لیے کیا کیفیت ہوگی زمین و آسمان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے، ایک پی ایچ ڈی شخص کے لیے کیا کیفیت ہونی چاہیے زمین و آسمان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے؟ اگر اس میں کوئی فرق ہے تو اس کو اختلاف نہ جانیے، اس کو علم کا درجہ جانیے، اس کو علم کی منزلت جانیے، اس کو علم کی فضیلت جانیے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک ایسی منزل آتی ہے کہ سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے مگر ورائے جدار کچھ نظر نہیں آتا، تو کس کا مطلب کیا ہوگا کہ جدار کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کیا وہی علم ہے؟ اسی لیے یاد رکھیے، علم کی تعریف کو اگر کوئی محسوسات پر جا کر معین کر دے اور یہ کہے اس کا تعلق حصے عمومی سے ہے، یعنی یہ باصرہ ہے، یعنی یہ سامعہ ہے، یعنی یہ شامہ ہے، یعنی یہ ذائقہ ہے، یعنی یہ لامسہ ہے، تو ایسی کوئی بھی تعریف ناقص ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا اس آیت کو جو میں عنوان میں پڑھ رہا ہوں، کیا اس کو اندھے یا نابینا افراد نہیں پڑھتے؟ اگر وہ پڑھتے ہیں، پہلی گفتگو یہ ہو رہی ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تو کیا کرے وہ بیچارہ جو آنکھوں سے معذور ہے؟ وہ پلٹ کے یہ کہے گا یہ کون سی آیت ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ کے آسمان و زمین میں ہم نے کیسے مسخر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا نابینا نہیں، دیدہ بینا چاہیے آیتوں کو سمجھنے کے لیے، نابینے کی گفتگو نہیں۔ ایک منٹ، یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سرسری آپ قرآن سے گزریں گے تو یہ مسائل اتنے ہی عمومی رہیں گے، لیکن ذرا سا سطح کو بلند کریں آپ اور ایک مرتبہ دیکھیں کہ آخر خالق کا مقصد کیا ہے، تو آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ وہ اس سطح پر گفتگو نہیں کرتا کہ کس کی حصے ذائقہ مضبوط ہے، وہ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا کہ کس کی حصے لامسہ لمس کرنے کی قوت سب سے زیادہ ہے، وہ اس طرح گفتگو نہیں کرتا کہ ان قوتوں پر مدار بنا کے عقل کو پیمانہ بنائے اور یہ کہے کہ فیصلہ اب عقل سے کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت غور سے سنیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میرے بزرگ سن رہے ہیں مجھے، اور یہ تقریر نہیں معلوم کہاں کہاں سنی جا رہی ہے۔ بہنیں ظاہر ہے کہ الگ سے تذکرہ اگر میں کر بھی رہا ہوں تو فقط اس لیے کہ میں نے محسوس یہ کیا خاص طور پر یہاں پر کہ بہت غور سے ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ سن رہی ہیں بلکہ سمجھ رہی ہیں، اور جہاں سمجھا نہیں جا رہا ہے وہاں پوچھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اسی کو ہم ظاہر ہے کہ ایک علم کی فضیلت کہیں گے، یہ اس کو علم کی فضیلت کہیں گے، شخص کی فضیلت نہیں ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ ایک درجہ تھا، ایک اور درجہ ہو گیا۔ یہ جو 10 دن گزرے اور 12ویں دن ہے، اگر آپ نے اپنے علمی درجات میں 12 زینے طے نہیں کیے نا تو یہ آپ کے لیے عبادت کسی کام کی عبادت نہیں۔ اب ایسے موقع پر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کیا تمنا ہے، کیا خالق کی یعنی اگر میں آپ سے کروں آرزو کیا ہے؟ ایک بہت معمولی سا لفظ استعمال کیا میں نے، مگر ظاہر ہے کہ اس کو اسی انداز سے اور اسی پیرائے میں سمجھیے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ اس کو اور بلند کر دیجیے، اس کا منشا کیا ہے؟ کہاں سے ہم نے لفظ لیا اور کہاں تک؟ اس کا منشا کیا، وہ چاہتا کیا؟ کبھی کسی نے یہ غور کرنے کی کوشش کی؟ ایک ہی تمنا ہے پیدا کرنے والے کی، اور وہی تمنا تھی جس کے نتیجے میں اس نے چاہا کہ اس کا تعارف ہو جائے۔ یعنی آپ کے سامنے اس حدیث کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کنز مخفی تھا، میں نے چاہا کہ وہ حجاب سامنے سے ہٹ جائیں اور میں پہچانا جاؤں، اور ظاہر ہے کہ اس پہچانے جانے کے لیے اس نے جس عظیم ترین مخلوق کو خلق کیا اور جس کے ذریعے اس نے چاہا کہ اب وہ ہویدا ہو جائے، آشکار ہو جائے، نمایاں ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ ایسا اس نے کیا، اور ایسا کرنے میں پھر قرآن مجید کہ جہاں آواز آئی کن فیکون کی، کسی نے سنی نہیں مگر اس کی مشیت پروناؤنس ہوئی ان دو لفظوں سے، اور اس کے نتیجے میں ایک وجودی جہاں قائم ہو گیا۔ اب اس کو اگر میں اس طرح سے عرض کروں اور اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں
تو قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید تراوی علی اللہ مقامہ نے ایک عجیب انداز سے ایک نظم کہی اور اس کا عنوان تھا صبح قریب. اور نہیں معلوم کیوں ذہن میں یہ بات آئی ابھی, نہیں معلوم مجھے کتنے اشعار اس میں یاد ہیں اور میں برگزیدہ آپ تک پہنچاؤں, مگر یہی مسائل کہ جس کے نتیجے میں ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علمی رہنمائی ہے کہ جو ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہے. کبھی ہم نام لیتے ہیں, لینے کے قابل رہتے ہیں, کبھی ہم نام نہیں لیتے مگر سننے والوں کی اتنی پختہ سماعت ہے کہ اگر میں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں تو بعد مجلس پوچھنے والوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ آپ کے قبلہ گاہی کے اشعار تھے, میں نے کہا جی ہاں یہی یقیناً. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر کلام ان کا بے اختیار یاد آیا تو سن لیجئے. فرماتے ہیں زمین تھی نہ زماں تھا نہ آسماں قائم. اب اس ردیف کو دیکھیے, اور ظاہر ہے کہ آج 12ویں محرم ہے, ذرا سی میں لبرٹی لے رہا ہوں اس تقریر میں. زمین تھی نہ زماں تھا نہ آسماں قائم, ازل کی صبح تھی وحدت کا تھا سما قائم. تجلیوں کا تسلسل تھا نور تھا ہر سو, تھا علم حق میں محبت کا بوستاں قائم. فضائے ہو میں بگولے وفاؤ کے اٹھتے تھے, کمال عقل تھا ما بین لا مکان قائم. کیا کہنے یہ اشعار کو ذہن میں رکھیے اس لیے کہ ہمارے لیے بڑے ریفرنس کے اشعار. صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا, کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم. صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا, کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم. یہ ماں ہو انجمو خورشیدو ارضو بحرو جبال جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ قیام ہے, قیام اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تھی جس کی جگہ, یہ جہاں تھی جس کی جگہ تک کے لیے میں آیا, یہ ہے وہ تسخیر کی منزل. کبھی آپ سوچئے اگر انہیں مسخر نہ کیا جاتا, ایک سوال قائم کریں نا, سبھی یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر شمس کو خلق کر کے مسخر نہ کیا جاتا تو کیا وہ بھٹکتا رہتا؟ کیا وہ اپنے مدار کو چھوڑ چکا ہوتا؟ کیا جہاں پر اسے ایک مرتبہ ایک رفتار سے سفر کرنا تھا یا رکے رہنا تھا, کیا اس میں کسی قسم کی بدعت کرتا؟ ہوتا کیا فقط یہ بتانے کے لیے کہ سنو یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم. اور تنزلات میں آیا وجود پے در پے با حسب کیف ہوا دار کن فکاں قائم. رہا یہ دور صفی سے وسیع قاتم تک, پھر اس کے بعد ہوئے میر کارواں قائم. اب میں نے آپ سے کیا اس ردیف کو ذہن میں رکھیے, قائم. آپ کے عقیدے میں یہ اصطلاح نہیں ہے, دنیا کے لیے اصطلاح, آپ کے لیے اسم با مسمى, یہ فرق ہے. رہا یہ دور صفی سے وسیع قاتم تک, پھر اس کے بعد ہوئے میر کارواں قائم. تو ایسا قائم کہ جس نے حق کو قیام دیا, اور ایسا حق کو قیام ملا کہ جو دوام پا گیا. کوئی اضافی لفظ نہیں ہے, کوئی اضافی لفظ نہیں ہے, ہر لفظ کی اپنی جگہ معنی ہے. حق کو قیام دیا, دوام ملا حق کو. تو اب ایسا دوام دینے والا اگر یہ کہے کہ دیکھو میں دائمی بنا دوں گا, بشرطے کہ نعمتوں کا عرفان تو ہو, دینے والا کیا دیتا ہے یہ تو سمجھو. اب اس نعمت میں, میری تقریر کو آپ غور سے سنیں, اس نعمت میں اگر دین کو نعمت بنا دے, غور سنیے, اگر دین کو نعمت بنائے, آپ تو رک گئے ظاہری نعمت, باطنی نعمت, عقلانی نعمت, حس و حواس پہ مبنی نعمت, کوئی کہے رسالت نعمت, کوئی کہے ولایت نعمت.
یہ سب عقیدے ہیں اپنے اپنے مقام پر، مگر اس میں اگر دین کو نعمت بنائے تو یہ میں نے کیا یہ فقرہ یوں ہی استعمال کیا کہ سورہ مائدہ کو آپ نے نہیں پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تم پر نعمت کو تمام کیا، کیا دے کر؟ دین کو مکمل کر کے۔ تو اگر من حیث کل دین کو نعمت انسان سمجھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرہ دین میں ہر شے نعمت ہے، ہر شے نعمت ہے۔ آپ کے وجود کا آغاز، آپ کے وجود کا انجام نعمت، نقمت نہیں۔ نعمت کی ضد کیا ہے؟ نقمت، نون قاف میم تے، نقمت، زحمت نہیں ہے نعمت کی ضد، نعمت کی ضد زحمت نہیں ہے، نقمت۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ وہ جو عطا کر رہا ہے اس کی عطا نعمت ہے۔ کیا دین عطا نہیں ہے؟ ہے۔ کیا قرآن عطا نہیں ہے؟ ہے۔ کیا آپ کے اور ہمارے مسلک میں وہ تاریخ کہ جس تاریخ کا حصہ سرکار رسالت مآب رہے، کیا وہ نعمت نہیں ہے؟ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک فکر کی غلطی جو مسلسل ہوتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی لفظ نعمت آیا ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کرنا شروع کیا اور ہم نے کہا یہ ہے نعمت، یہ ہے نعمت، یہ ہے نعمت، گنتی مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن آسان طریقہ یہ تھا اور آسان طریقہ یہ رہے گا کہ من حیث کل اگر دین کو نعمت سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی زحمت نہیں ہوگی انسانوں کے لیے، اور اگر دین کو آپ نے نعمت سمجھ لیا تو پھر اس کا تاریخی حوالہ فوری طور پر دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، دین کو کامل کیا، دین اسلام کو پسند کیا، درمیان میں نعمت، درمیان میں نعمت۔ اب مفسر جا کے اس کو حلال اور حرام کی بحث بنا دے، مفسر جا کے اس کو کہے کہ یہ گھوڑے کا گوشت اور یہ خنزیر کا گوشت ان معاملات میں لا کے کر دے، تو پھر یہ وہی فکر ہے جو نعمت کو ڈائسیکٹ کرتی ہے۔ ہم نعمتوں کے ڈائسیکشن کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں دین سراسر نعمت ہے، دین سراسر نعمت ہے۔ اگر دین نعمت ہے تو پھر جو مظہر دین الہی ہوگا وہ بھی نعمت ہوگا، اور اگر مظہر دین الہی رسول کو سمجھتے ہو اور کسی منزل پر خطبہ آخر میں جاتے جاتے دوش پہ کسی کو بلند کر کے ایک اور نعمت غیر مترقبہ بتا دے تو غلط نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہیں ایسے افراد انسانوں ہی میں، کیا کرتے ہیں وہ؟ یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا حق بہ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یا لیدحضوا بالحق، ان کا عالم کیا ہے؟ وہ مجادلہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مگر انکار، اور انکار فقط نہیں کرتے، باطل کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت غور سے سن لیجئے تقریر تک، باطل کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں باطل کا سہارا لیتے ہیں؟ یہ مجادلہ مباحثہ، ایک آیت آپ نے سنی علم ہدایت کتاب منیر، اس میں عنوان بن گیا، لیکن اب دیکھیے اس سلیقے کو، قرآن مجید کے اس سلیقے کو ذہن میں رکھیے، کیا کرتے ہیں؟ مجادلہ کر رہے ہیں، کفر کے ساتھ کر رہے ہیں، کفر نے استعانت مانگی ہے باطل سے، اور کیا مقصد ہے ان کا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے حق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی اس آیت کا، لیدحضوا بالحق۔ کیا کریں؟ جب ایک مرتبہ مجادلہ کرتے ہیں اور طغیان اور کفر سے کام لیتے ہیں اور باطل کا سہارا لیتے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہے، ان کا ایک ہی مشن ہے، اور مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ اب حق کو اس کے مقام سے اکھاڑ پھینکیں، حق کو اس کے مقام سے، طے ہوا حق کا ایک مقام ہے، سب کو آنا ہے حق کی طرف، حق کسی کی طرف جانے والا نہیں ہے۔
تو اگر کسی کو مجسم کر کے معیت حق سے دے کر یہ کہیں کہ علی مع الحق والحق مع العلی، تو اس کا مطلب اب جو قوت ایسی ہوگی کہ جو مباحثے کی منزل پر آئے، مجادلے کی منزل پر آئے، آرگیومنٹس کی منزل پر آئے، فقط اس لیے کہ ہم باطل کا سہارا لیں گے اور کفر سے کام لیں گے، تو ان کا مطمع نظر دلیل قائم کرنا نہیں ہے، حق کو اس کے مقام سے اکھاڑنا ہے، مگر حق اکھاڑنے والا نہیں ہوتا، اکھاڑ دینے والا ہوتا۔ ایسے لوگ ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، سورہ غافر کلام مجید کا 40واں سورہ، اس کو آپ ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں، مومن، 40واں سورہ ہے۔ عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ ارشاد ہوا کہ سنو، یہ جو کرتے ہیں نا بحث، یہ جو مباحثہ کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے تعلق سے جو یہ مباحث قائم کرتے ہیں، یہ پتہ ہے کس طرح کر رہے ہیں؟ بغیر سلطان۔ سلطان کا مطلب کیا ہے؟ سلطان کا مطلب ہے غلبہ، ایک تو یہ مطلب ہے، سلطان ہی لفظ دیتا ہے تسلط، سلطان ہی لفظ دیتا ہے سلطنت، مگر عجیب ترجمہ کیا ہے اب مولانا فرمان علی علیہ اللہ مقامہ نے کہا یہ سلطان کا مطلب ہے دلیل، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور غور سنیے، یہ آرگیومنٹس ہی نہیں ہے، یہ فقط گفتگو نہیں ہے، دلیل یعنی شخصی دلیل۔ اگر حق اس کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو تو شخصی دلیل تو لاؤ جو اس کو ریپلیس کرے۔ تمہارے پاس تو سلطان ہی نہیں ہے، یعنی دلیل نہیں ہے، اور ایسی دلیل جو وہاں سے آئے، وہ دلیل نہیں جس کو تم نے بنایا ہوا ہے، وہ دلالت نہیں ہے، وہ ضلالت ہے۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، وہ دلالت نہیں کرتی کسی بات، وہ ضلالت بن جاتی ہے، اور انسانوں کو اس مقام پر یعنی اس قعر مذلت میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے تبدیل کیا، نعمتوں کو کفر سے بدل کے رکھ دیا، اور کس طرح سے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نعمت کو کفر سے یعنی انکار سے بدل لیا، اور ان کا کیا عالم ہوا؟ احلوہم فی دار البوار، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے عذاب کے گڑھے میں یا ایسے عذاب کے گھر میں لا کھڑا کیا جس کا نام ہے جہنم، اور اس کے لیے وضاحت کی، کیا کی؟ یصلونہا وبئس القرار۔ انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو بدلا کفر سے، طغیان سے، انکار سے، اور اپنے آپ کو عذاب کے گڑھے میں، عذاب کے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کا نام ہے جہنم، اور وہ پہنچ گئے وہاں تک۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ، نعمت کو بدلا انکار سے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نعمت کے بدلنے کے بعد ایک دلیل دوسری آئی ہو، ایسا نہیں ہوا، نعمت کو بدلا ہے انکار سے۔ تو وہ انکار فقط نعمت کا انکار نہیں ہو رہا تھا، غور سے سن لیجئے، وہ نعمت کا انکار نہیں تھا بلکہ وہ منعم کا انکار ہو رہا تھا، نعمت کے بھیجنے والے کا انکار، جس کو آپ منعم حقیقی کہتے ہیں، جس کو مالک کل کہتے ہیں، جس کو خالق مطلق کہتے ہیں، اس کا انکار ہوا۔ دنیا یہ سمجھی موقع ہے غدیر کا، انٹروڈیوس کر رہے ہیں علی کو، یا تو چاہے لے لے یا تو چاہے چھوڑ دے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ اس کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ عطا، نعمت عطا کی جاتی ہے، نعمت خریدی نہیں جاتی، نعمت مستعار نہیں لی جاتی، نعمت کسی بھاؤ تاؤ کے نتیجے میں اختیار نہیں کی جاتی، نعمت عطا الہی ہے۔ اور جب وہ عطا الہی تھی تو اس کو اختیار کرنا تھا، انکار نہیں۔ ایک فرق ہے،
اس نعمت کو اختیار کرنا تھا. جنہوں نے اختیار کیا، کوئی سلمان بنے، کوئی بوزر بنے، کوئی میسم بنے، کوئی عمار بنے، کوئی مقداد بنے، کوئی حذیفہ بنے، کوئی حجر ابن عدی بنے. اور جنہوں نے انکار کیا ان کی فہرست اتنی طولانی ہے، مگر کہہ دوں کہ انکار کرنے والا پھر 11 ہجری سے نہیں گناؤں گا، اس کو اس مقام سے گناؤں گا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے کائنات کا، یعنی ابلیس وہ منکر نعمت ہے کہ جس نے اس کی نعمت اولین کا انکار کر دیا. اب اس کی تعصی میں سبا ہے، اور ظاہر ہے وہاں یہ تھا امتحان کے سجدہ کرو، یہاں سجدہ نہیں کروا رہے تھے. میری بات کو بہت غور سنیے، دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے. اگر میں کتنا عجیب ایکسپریشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ بھی حکم دیتے کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرنا واجب تھا، لیکن نہیں، جانتے تھے کہ شیطنت رکھنے والے مزاج ہیں یہاں. وہاں تو ایک تھا، یہاں کئی ایک ہے. دیکھیے رسول کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، عزتوں کا محافظ جیسے اللہ ہے نا، ویسے رسول بھی عزتوں کا محافظ ہے. اور جہاں عزتوں کا محافظ خود رسول ہو تو ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنے حدود سے تجاوز کریں. تو اگر کبھی آپ کو میری تقریروں میں ذرا سا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو وہ اس خوف سے کہ کہیں میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اس لیے کہ اچھی باتیں بتائیں وہ زیادہ بہتر ہے. اگر کسی نے مبارکباد دی ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں بیان کر دوں، لیکن اگر کسی نے کوئی سازش کی ہے تو میں کاہے کے لیے تاریخ میں سفر کروں اور اس کے بعد دلیلیں اکٹھا کرتا رہوں. میرے پاس تو دلیل، کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہی کیفیت تھی جیسے روز تخلیق آدم کیفیت تھی. مانا تو تھا اللہ کو، آدم کو نہیں مانا. مانا تو ہے رسول کو، مگر علی کو نہیں مانا. اگر یہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشابہت نظر آئے تو اس کو عقلانی مشابہت کہیے بس. عقیدے کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. وہاں پر حکم تیرا ہے، معبود تیرا منکر نہیں ہوں، تیرا منکر نہیں ہوں، مگر اس فیصلے کا انکار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، آپ سراخوں پر سید ہیں، سردار ہیں، آقائے نامدار ہیں، تاجدار ہیں، آپ ہی ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ سمجھ میں نہ آنا اس لیے کہ چونکہ بشری جانا قاطی جانا قطع کرنے والا جانا اپنے جیسا گناہگار جانا، تو فیصلوں ہی پہ شک ہونے لگا. فیصلوں پہ شک ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا لمبا راؤٹ لینے کے بعد بات خود تک پہنچی تو خود چونکہ عصمت سے وابستہ نہیں تھے تو لہذا سمجھ میں نہیں آیا کہ مقام عصمت کیا ہوتا ہے. ارے مقام عصمت وہ مقام ہے کہ جہاں پر اگر غور سے دیکھا جائے تو یقین جانیے انسان زحمتوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو برائیوں سے بچا لیا جاتا ہے، انسان کو تکلیفوں سے بچا لیا جاتا ہے اگر عصمت پر نظر ہو. اسی لیے یاد رکھیے اس بات کو. تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں طولانی تقریر نہیں کروں، کہ جہاں کیفیت یہ رہی کہ یا علم لے لو یا ہدایت لے لو یا کتاب منیر لے لو، تو وہاں پر زحمتیں بھی بڑی رہیں. اس لیے کہ بھروسہ کون کس پہ کرے، کس طرح سے بھروسہ کیا جائے. کوئی کہے کہ میرا علم مکمل تو ہدایت نامکمل، کوئی کہے کہ میں ہدایت ظاہر ہے ہدایت پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، انسپریشن کہاں سے لی؟ کتاب پر علم نامکمل. کہیں کوئی یہ کہے کہ کتاب اختیار میں ہے تو نہ وہاں علم ہے نہ ہدایت ہے، دونوں ہی صورتیں ہیں. یعنی آپشنل نہیں ہے یہ ایلیمنٹس، آپشنل نہیں ہے یہ کمپلسری ہے. اگر یہ کمپلسری ایلیمنٹس کو ایک ساتھ اختیار کیا جائے تو یقین جانیے
یہ آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتا ہے، اور ایسے نہیں کہ ان میں کمی ہے، نہیں، تم میں چونکہ کمی ہے، لہذا ان تینوں کو اس طرح سے کہ کہیں کوئی دور یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنا چناؤ خود کیا تھا۔ ہم اپنا چناؤ خود نہیں کرتے جب تک کہ وہ چناؤ من جانب اللہ نہ ہو، اور جو من جانب اللہ چناؤ ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سفر مدینے سے لے کے مکہ کیوں ہوا، مکے سے لے کے کربلا کیوں ہوا، کربلا میں اگر قافلہ لٹ گیا تو اس سفر کی ضرورت پھر کیوں پیش آئی، شام سے واپسی میں کربلا کیوں آنا ہوا، کربلا سے پھر مدینہ جانا کیوں ہوا، کیوں کی بحث نہیں ہے یہاں، بحث کیوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ مشیت اور مشیت الہی ایسا ہی ہونا تھا۔ کیوں آپ بھول گئے، اتنی جلدی بھول گئے، گئے ہیں روضہ رسول پہ اور جا کے جب یہ کہا ہے کہ نانا عاجز کر دیا ہے مجھے آپ کی امت نے، شکوہ کیا ہے حسین ابن علی نے، تو کیا کہا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا وان اللہ شاء ان یراہن سوایا۔ ابھی ہم نے پہلی تقریر میں اس پر گفتگو، تم کو قتل کیا جائے گا، یہ منشاء الہی ہے۔ اب نعمت کہاں کہاں تک آ رہی ہے، کہاں کہاں تک نعمت ہے، دنیا کے لیے کوئی اور رخ ہو اس میں، ہمارے لیے تو حسین نے اس کو اختیار کیا، اور ایسا اختیار کیا کہ قیامت تک کے لیے با اختیار ہو گیا، اور اس طرح سے کہ فقط یہ نہیں کہ تمہیں اللہ نے چاہا ہے کہ اس کی راہ میں قتل کیے جاؤ، نہیں، وہ عبداللہ ابن عباس کو جواب تو دیا ہوگا بعد میں جواب دیا ہوگا عبداللہ ابن عباس کو، جب پوچھا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ مولا آپ جاتے ہیں جائیے، بہنوں کو تو چھوڑ دے جائیے، تو چونکہ اذن لے چکے تھے، اذن کہ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ یہ بیویاں قیدی بنے، ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے جادہ حق میں کس طرح سے قیدی چلتے ہیں، حق کی راہ پر علم، ہدایت اور کتاب منیر کے ساتھ یہ کس طرح سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نا کربلا میں مقتل تو مچا اور قتل ہونے والے قتل ہو گئے، اس کے بعد اسباب لوٹا گیا، سامان لوٹا گیا، خیمے لوٹے گئے، نہیں، سکینہ کے کانوں سے بالیاں لوٹی گئی، اور جس شے کو لوٹ نہ سکے اس کو آگ لگاتے چلے، یہاں تک کہ 3 برس کی بچی کے دامن میں بھی آگ لگا دی گئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ خیام حسینی لٹ گئے؟ نہیں، آگ لگا دی، جل کے خیمے راکھ ہوئے، بہت عجیب بات ہے، جل کے خیمے راکھ ہوئے، مگر میرے پاس کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ خانوادہ عصمت و عفت کا کوئی بچہ جل کے مر گیا، کوئی تاریخ ایسی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبتیں جہاں نورانی ہوں وہاں نار کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ فرش ازا نسبت نورانی، اس لیے اطمینان یہ ہے کہ ہم ملحق ہوں گے نوری سے، ہمارا تعلق ناری سے نہیں ہے، بعینہ ہی یہ وہ منزل ہے کربلا کی کہ جس میں ایک ایک بچے کو اور ایک ایک بچی کو جمع کیا، اور اس طرح سے جمع کیا کہ اب گویا محسوس یہ ہوا کہ زینب ہی میرے کارواں ہیں، زینب ہی قافلہ سالار، امام وقت ساتھ ہے، اور امام وقت کا یہ عالم ہے سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین کا کہ قدم قدم پہ۔ پھوپھی اماں کیا خیال ہے آپ کا اگر اس طرح سے کیا جائے؟ پھوپھی اماں کیا خیال ہے آپ کا اگر اس طرح سے اس کام کو انجام دیا جائے؟ ناکے آئے، ناکوں پہ بیویاں سوار ہوں، امام وقت ساروان ہے، ناکے پہ بیٹھنے والی کون ہے؟ عالم ہے، غیر معلمہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی سید الساجدین، ہم چاہتے ہیں کہ سواریوں کو مقتل سے لے کے جائے، وہ مقتل
کہ جس کے متعلق نہیں معلوم بیان کرنے والوں نے کیا بیان کیا ہے، مگر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ وہ جتنے بھی شتر تھے اور جتنے بھی افراد ان شتر پر سوار تھے، ایک مرتبہ ایک ایک کر کے سبوں نے اپنے آپ کو پھر گرانا شروع کیا زمین پر، اور اس طرح سے گرایا کہ کوئی بیوی جا کے علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھ گئی۔ ایک بیوی ایسی بھی تھی کہ لاشا تو نہ تھا، لاش کے ٹکڑے ضرور تھے، لاش کے ٹکڑے ضرور تھے۔ ایک مرتبہ جا کے بیٹھ گئی ام فروا قاسم کی لاش پہ۔ اسی طرح سے جہاں جہاں شہداء کے لاشیں تھے وہاں وہاں ان کے وارث جا کے بیٹھ گئے، مگر عجیب بات بیان کی ہے مقاتل نے، 2 لاشیں ایسے تھے کہ جن کا رونے والا کوئی نہ تھا، اور وہ لاشیں اون و محمد کے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ ماں تو زندہ تھی نا زینب، مگر بتانے والے نے بتایا ارے زینب نے اون و محمد کے لاشوں کو نہیں دیکھا ہے، ایک مرتبہ بھائی کے لاشیں کو ڈھونڈتی چلی، اور اب جو جا کے ڈھونڈنے لگی تو پوچھتی تھی کہ میرے بھائی کا کرتا کہاں ہے، میرے بھائی کا کرتا کہاں ہے، میرے بھائی کا کرتا کہاں ہے؟ کون سا کرتا؟ وہ کرتا کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین ابن علی آئے تو ماں نے کرتا سی کے دیا تھا، اس کرتے کو حسین کو پہنایا تھا۔ ہاں، لٹے ہوئے اسباب میں وہ کرتا ملا، کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، سر پہ رکھ لیا۔ معلوم ہے آپ کو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کرتا وہاں سے اٹھا، اون محمد کے لاشوں کو نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے وہاں سے کرتا لیا، کرتے کو سینے سے لگایا، کرتا پھر چھین لیا گیا۔ شام سے جب لٹا ہوا قافلہ چلا اور یزید نے کہا کچھ چاہیے تو زینب نے کہا میرے بھائی کا کرتا دے دے، میرے بھائی کا کرتا دے دے، ماں کی امانت ہے۔ ایک مرتبہ کرتے کو لیا، جا کے مدینے میں نانا کی قبر پہ ڈالا، قبر میں زلزلہ پیدا ہوا، آواز آئی زینب یہ ماں کی امانت ہے۔ گئی رات میں جنت البقیع میں ماں کی قبر پہ جا کے کرتے کو پھیلایا۔ مقاتل میں یہاں تک لکھا ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھ قبر سے نکلے، کرتے کو لے لیا۔ کیا کہا امام جعفر صادق نے؟ کیا کہا سننا چاہتے ہو؟ اسباب شفاعت میں حسین ابن علی کا کرتا ہے کہ جب ایک مرتبہ محشر کا دن آئے گا اور شفاعت کی گفتگو ہوگی اور اسباب شفاعت کو حاضر کیا جائے گا، سامان شفاعت کو لایا جائے گا، ایک شہزادی ایسے نورانی ناقے پہ سوار ہوگی کہ جس کی روشنی نہیں معلوم کتنے نوری سال دور جاتی ہوگی، وہ ناقہ آئے گا، بٹھایا نہیں جائے گا، مگر فاطمہ زہرا ناقے سے گر جائے گی اور داور محشر کے سامنے جا کے کہے گی پالنے والے میرے اور میرے بچے کے قاتل کے درمیان آج فیصلہ کر دے۔ باپ پلٹ کے کہے گا زہرا سامان شفاعت ہے، کہا بابا سب ہے، محسن کی ناش بھی ہے، آپ کے ٹوٹے ہوئے دندان بھی ہے، حسین کا خوب بھرا کرتا بھی ہے، مگر بابا کفانی للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی الاول، بابا اس امت کی بخشش کے لیے تو میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہی